بھی ہو جائے ماشاءاللہ. تو ہماری گفتگو ہو رہی ہے وکالت الحسین کے عنوان پر، اور سرکار کہہ رہے ہیں حسن و حسین یہ دونوں مکاتب فکر نے اس حدیث کو لکھا ہے، اس پر کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. عجیب بات یہ ہے کہ مفتی اعظم سعودی عرب جو کہ انتہائی بدبودار متعصب دشمن اہل بیت ہے، اناد سے عطا اور بھرا ہوا ہے، اس سے بھی میں نے سوال کیا تو اس نے بھی کہا تھا کہ میں نے تو اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے الحسن والحسین، الحسن والحسین امامان قاما او قادا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں ان کی نظر میں حسن بھی امام ہے، حسین بھی امام ہے. سمجھ گئے جناب؟ یہ انٹروڈکشن سرکار کرا رہے ہیں، دونوں بھائیوں کا اکٹھا کرا رہے ہیں. عجیب بات یہ ہے قرآن مجید میں ایک آیت ہے، میں نے ان مفتی صاحب سے پوچھا جو آج کل بونگیاں مار رہے ہیں، بے وقوفیاں کر رہے ہیں، میں نے ایک دفعہ سوال کیا، میں نے کہا کہ آپ بتائیے حافظ قرآن تو آپ نہیں مگر کم از کم قرآن پڑھا تو ہے. یہ جو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، قیامت پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اگر تم پھر سے ایمان لاؤ گے اللہ اور قیامت پر ایمان والو مسلمانوں، اگر پھر سے صحیح ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں اس ایمان کے بدلے میں رحمت رسول کے 2 ٹکڑے عطا کرے گا. میں نے کہا مفتی صاحب ایمان سے بتائیں یہ رحمت رسول کے 2 ٹکڑے کون ہیں؟ تو کہنے لگے الحسن والحسین. کیوں جناب قبلہ؟ عجیب بات یہ ہے کہ سرکار یہ کہیں کہ انا وعلی من نور واحد، اللہ کے خزانے سے 2 ہی تو چیزیں ملی ہیں، ایک نور ملا ہے، دوسری رحمت ملی ہے. نور میں بابا شریک ہے اور رحمت میں بیٹوں کے علاوہ کوئی شریک ہی نہیں. سمجھ گئے جناب؟ بھیا ہم یہ آیت پڑھتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو میرے حبیب مگر رحمت للعالمین بنا کر. تو بھیا جس رحمت کی وجہ سے آپ تخفیف عذاب چاہتے ہیں، آپ شفاعت کے متمنی ہیں، جس رحمت کی وجہ سے آپ محشر میں بخشش چاہتے ہیں، موت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، برزخ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اس رحمت کا نام ہی ہے الحسن والحسین. اللہ اکبر. سمجھے ذرا؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ، 2 کفلین. دیکھیے عجیب بات ہے، اسے بھی ذرا سن لیجیے. کفلین، کفلن کہتے ہیں ایک ٹکڑے کو، کفلین 2 ٹکڑے. عجیب بات ہے، یہ ہے تسنیہ، جیسے سبتین، کفلین، حسنین، امامین، ظہرین، مغربین، عصرین، عشاءین، رجلین. یہ توجہ کریں، یہ سب کیا ہے؟ ثقلین. ثقلین تسنیہ، ڈوئل. یہ آپ کے ہاں اردو میں ہمارے آقا کی بڑی تحقیق ہے مگر اردو میں نہیں ہے، فارسی میں بھی نہیں ہے، یا یہ سنسکرت میں ہے ڈوئل کا صیغہ، یا عربی کے اندر ہے. عربی اور سنسکرت میں 2 زبانیں ہیں کائنات کی جن کے اندر ڈوئل ہوتا ہے، تسنیہ ہوتا ہے، ورنہ نہ اردو میں ہے، نہ فارسی میں ہے، نہ پنجابی میں ہے، نہ سرائکی میں ہے، نہ گجراتی میں ہے، کسی اور لینگویج کے اندر تسنیہ نہیں ہوتا. تسنیہ عربی میں ہوتا ہے یا سنسکرت زبان میں ہوتا ہے، اور تسنیہ کا مطلب ہوتا ہے 2. دیکھیے یومین، لیلتین، 2 دن، 2 راتیں، قمرین، شمسین. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب ذرا آپ توجہ فرمائیے کہ اللہ نے کیا کہا؟ کفلین من رحمت ہی، میں رحمت کے 2 ٹکڑے عطا کروں گا اگر تم پھر سے ایمان لے آؤ. اگر تم زبان کا ایمان نہ رکھو، دل کا ایمان رکھو. اگر تم زبان کے مسلم نہ بنو، دل کے مسلم بنو، تو میں تمہیں رحمت کے، اللہ کی رحمت کے 2 ٹکڑے جو رحمت الہی بشکل محمد ہے اس کو میں تقسیم کر کے 2 ٹکڑے دوں گا حسن اور حسین کی شکل میں. تو بھیا
اور باتیں بعد میں ہوگی. آج دوسری تقریر میں ایک بات تو طے ہو گئی کہ عذاب سے بچنا ہے رحمت کی وجہ سے. توجہ رہے, بخشش ہونی ہے رحمت کی وجہ سے, گناہ بخشے جانے ہیں رحمت کی وجہ سے, موت میں آسانی ہونی ہے رحمت کی وجہ سے, قبر میں آسانی ہونی ہے رحمت کی وجہ سے, برزخ میں بچیں گے رحمت کی وجہ سے, حشر میں بچیں گے رحمت کی وجہ سے, جہنم میں بچیں, جہنم سے بچیں گے رحمت کی وجہ سے, جنت میں جائیں گے رحمت کی وجہ سے, سلسبیل ملے گا رحمت کی وجہ سے, کوثر ملے گا رحمت کی وجہ سے. اگر تم نے حسنین کو مانا ہی نہیں تو یہ ساری چیزیں کیسے ملیں گی؟ یہ دو ٹکڑے رحمت کے, کفلین سبتین, کفلین دو ٹکڑے, سبتین دو نواسے, حسنین دو حسن, توجہ فرما رہے ہیں نا, امامین دو امام. اللہ اکبر. اور عجیب شان سے کہا انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا. یہ عجیب, دو سے کیا تعلق ہے؟ ہر جگہ دو کہتا ہے, ایک نہیں. رحمت کے ٹکڑے بھی دو, نور کے ٹکڑے بھی دو. توجہ کریں, اللہ اکبر. اور نیرین بھی دو, قمرین بھی دو, شمسین بھی دو, حسنین بھی دو, سبتین بھی دو, امامین بھی دو. تو اسی بات سے ایک اور بات سمجھانے کی حضور کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیے میں دو اور دو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظہرین, توجہ رہے, ظہر اور عصر کو کہتے ہیں ظہرین, مغرب اور عشاء کو کہتے ہیں مغربین. آپ عشاء اور عصر کو عصرین نہیں کہہ سکتے, ظہر اور مغرب کو مغربین نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ جن کی اوقات ایک ہو, جن کا ٹائم ایک ہو, جن کا وقت ایک ہو, جن کا درجہ ایک ہو, ان کو کہا جاتا ہے تسمیہ میں. تو ثقلین میں جو درجہ قرآن کا وہی اہل بیت کا, حسنین میں جو درجہ حسن کا وہی حسین کا, کفرین میں جو درجہ حسین کا وہی حسن کا, امامین میں جو درجہ حسن کا وہی حسین کا. اچھا آپ بتائیے, حسن کو مان لیں حسین کو نہ مانیں, بات ہو جائے گی. تسلیہ کا قانون ہی یہی ہے کہ مانو تو دونوں کو, چھوڑو تو دونوں کو. یعنی اگر بدقسمت ہو تو دونوں کو چھوڑو, ایک کو نہیں. تو پتا چلا کہ ان دونوں کو ماننا ہے. اگر کوئی حسن کو مانے حسین کو نہ مانے, وہ منکر حسن بھی ہے منکر حسین بھی ہے. توجہ رکھیے گا, اگر کوئی قرآن کو مانے اور اہل بیت کو نہ مانے, وہ منکر قرآن بھی ہے منکر اہل بیت بھی ہے. سمجھ گئے جناب؟ کیوں جناب کی تو آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ بیسیکلی منزل فکر ہے جہاں اپنے آڈینس کو لے کر آنا ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ وکالت الحسین کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. ایک تو وہ مشترکہ فضائل ہیں سید الشہداء علیہ السلام کے. مثلا مثال کے طور پہ کل ایک گزارش کی تھی, آج آگے بڑھ رہا ہوں. مثلا